دعا کرتے وقت وہ لمحات جب بغیر کسی وجہ کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ صرف ان کو بہنے دینا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو۔ کبھی کبھی جب دل ٹوٹ جاتا ہے بس تمہیں اللہ کی طرف دھکیلنے کے لیے۔ اللہ کو بتائیں کیا ہوا ہے، اللہ کو بتاؤ کیوں اداس ہو، اللہ کو بتاؤ دل کیوں بوجھل ہو رہا ہے۔ ان طریقوں سے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسے بتائیں کیونکہ اسے پرواہ ہے، اسے بتاؤ کیونکہ وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کے سوا کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ الولی سے باتیں کرو، وہ جو حفاظت کرتا ہے۔ الودود کو پکارو، وہ جو تم سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو شفا دے گا۔ یا اللہ، آپ ہی جانتے ہیں کہ میرے سینے کے درمیان کیا دفن ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ میں واقعی کیا محسوس کرتی ہوں۔ یا اللہ، میرے درد کو آسان کر دے اور مجھے شفا دے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس سے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ سجدے میں آپ کو بغیر بولے بھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو بہت غور سے سنا جا رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی آواز کی خاموشی اتنی بلند ہے کہ وہ آسمانوں سے گزرتی ہوئی جنتوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اگر آپ صبح کے تہائی حصے میں جاگ رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، آپ تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کو نیند نہ آنا صرف اس لیے کہ آپ کی روح اپنے رب سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور وہ آپ کو اپنے پاس واپس لانے کے لیے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ مومن لوگوں میں مسکراتا ہے اور اللہ کے سامنے تنہائی میں روتا ہے۔ موت مشکل ہے، قبر اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس میں جانا بغیر کسی تیاری کے کئی زیادہ خوفناک اور مشکل ہے۔ آخر میں آپ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے تنہا ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان اپنی بخشش، رحمت اور سلامتی سے نوازے اور ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ آمین۔